یہ بات ہے مکہ کی ان تنگ گلیوں کی جہاں دلوں میں پتھر اور زبانوں پر زہر تھا۔ کہاں ہے محمد کا وہ سہارا، کہاں ہے ان کی وہ اولاد جو ان کا نام آگے بڑھائے گی۔ یہ بات ہے ایک باپ کے ٹوٹے ہوئے دل کی، ایک ایسے غم کی۔ دیکھو اسے کیا دعویٰ کرتا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، چلو مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا والوں نے ہمدردی کے بجائے تانے دینا شروع کر دیے۔ ارے چورو اس سے، محمد سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ دیکھتے نہیں وہ تو ابتر ہے، اس کا بیٹا مر چکا ہے، اس کا قصہ ختم۔ صحیح کہتے ہو سردار، جس کا بیٹا نہ ہو وہ تو ویسے ہی بے نام و نشان ہو جاتا ہے، اس کا دین بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ یہ بات ہے سورہ کوثر کی۔ بچپن میں نماز میں سب سے پہلے ہم یہی سورت یاد کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے چھوٹی ہے، بس 3 آیات، جلدی سے پڑھو اور رکوع میں چلے جاؤ۔ بیٹا آج تم نے نماز میں کیا پڑھی؟ بابا آج میں نے سورہ کوثر پڑھی۔ کیوں بیٹا؟ کیونکہ بابا یہ بہت آسان ہے اور چھوٹی ہے۔ مگر زندگی میں ایسے مواقع بہت کم آتے جب کوئی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ چھوٹی سی سورت امید کا سمندر ہے۔ میں جب بھی نا امید ہوتا ہوں تو سورہ کوثر پڑھتا ہوں، یقین مانو مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ کیا ہے سورہ کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے کی دردناک کہانی؟ کیوں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ دیا؟ اور کون تھے وہ لوگ جنہوں نے نبی کے زخموں پر نمک چھڑکا؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ سنا تم نے، ابو حکم محمد کا بیٹا نہیں رہا۔ بڑا شور تھا اس کے گھر میں، لگتا ہے اب اس کی انبوت کی دکان بند ہونے والی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ سورت تب نازل ہوئی جب نبی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ یہ بزدل ہمارا کیا بگا دیں گے؟ ان کی جرت کیسے ہوئی ہمارے خداؤں کو چیلنج کرنے کی؟ لیکن سب سے بڑا صدمہ تو تب لگا جب نبی کے بیٹے حضرت قاسم اور کچھ روایات میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سوچئے ذرا سوچئے، اس باپ کے دل کا حال، کل گود میں کھلایا تھا اور آج مٹی میں سلا آئے۔ کسی عام انسان کے ساتھ ایسا ہو تو پورا محلہ دلاسا دینے آتا ہے، مگر مکہ کے وہ کفار، وہ انسان نہیں درندے بن چکے تھے۔ بالکل، جس کی نسل آگے نہ چلے عرب میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ ابتر ہے، دھوم کٹا۔ یہ لفظ ابتر یہ کوئی معمولی گالی نہیں تھی، اس کا مطلب تھا جڑ سے کٹا ہوا، وہ جانور جس کی دوم کٹی ہوئی ہو۔ وہ نبی کو یہ احساس دلا رہے تھے کہ تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے، تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ نبی کا دل بہت رنجیدہ تھا۔ ایک طرف بیٹے کی جدائی کا غم اور دوسری طرف اپنی قوم کے یہ چوتے ہوئے تانے۔ یہ شخص ہمارے خداؤں کو حقیر جانتا ہے، وہ صرف ایک دیوانہ شاعر ہے، ہم اسے جلد ہی خاموش کر دیں گے۔ ان سب تانوں اور مصیبتوں کے بیچ آسمان سے جبرائیل اترے، ایک ایسا تحفہ لے کر جس نے قیامت تک سب کچھ بدل دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 400۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ہمارے درمیان بیٹھے تھے کہ اچانک نبی پر نیند طاری ہوئی اور پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو مسکرانے پر مجبور کیا؟ نبی نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی، اور پھر نبی نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ چلیے اب اس سورت کو سینیمیٹک انداز میں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے شروعات کیسے کی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، یہاں ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے رائل وی۔ یہاں اللہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، یہ دنیا والے تجھے کمزور سمجھے، بے سہارا سمجھے، مگر میں رب العالمین تجھے دے رہا ہوں
کیا دیا الکوثر، صرف کثیر نہیں کہا بلکہ کوثر کہا۔ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے بے پناہ بھلائی۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے۔ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ جو اس سے ایک بار پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا سب کچھ لوٹ گیا، مگر دیکھو میں تمہیں کیا دے رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے نبی کو اللہ نے حوض کوثر دی ہے جو اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ میں نے تمہیں وہ چیز دی ہے جو آج تک کسی نبی کو نہیں ملی۔ اللہ نے کہا یہ مشرکین جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو۔ کہا ہے محمد کا وہ سہارا، وہ صرف ایک دیوانہ شاعر ہے، ہم اسے جلد ہی خاموش کر دیں گے۔ اس کا بیٹا مر چکا ہے، اس کا قصہ ختم، وہ ابتر ہے، دھوم کٹا۔ تم اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے خاص کر دو جس نے تمہیں کوثر دی ہے۔ اب جب اتنا بڑا تحفہ مل گیا ہے تو بدلے میں کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب دوسری آیت میں موجود ہے، فصل لربک وانحر۔ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ غور کیجئے، یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ شکریہ ادا کرو، بلکہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کیوں؟ ہم کسی کے کہنے پر اپنے خداؤں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس وقت مکہ والے لات اور عزا کے لیے قربانی کرتے تھے۔ اور پھر آتی ہے وہ آخری آیت ان شانئک هو الابتر، جس میں اللہ نے نبی کے دشمنوں کو جواب دیا، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اور آج 1400 سال بعد نتیجہ دیکھ لو۔ دیکھو ہر جگہ اذانوں میں محمد اکر کا نام گونج رہا ہے۔ دشمن کے نام پر کوئی چراغ نہیں، کوئی عزت نہیں، اللہ کا وعدہ سچا۔ کوئی الاس بن وائل کا نام لیتا ہے یا کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھتا ہے، ان کا ذکر تک مٹ گیا، اور ہمارے نبی کا نام ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صورت میرے اور آپ کے کس کام کی؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ بھائی بتائیں یہ سورہ کوثر ہمارے کس کام کی ہے؟ یہ سورہ ان سب کے لیے ہے جو خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ یہ سورت امید ہے، اسے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا لگتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھو، سکون ملے گا۔ ڈپریشن کا علاج ہے سورہ کوثر۔ جب بھی دل گھبرائے اس سورہ کو پڑھنا، کیونکہ یہ تب نازل ہوئی جب ہمارے نبی بہت ہی رنج اور غم میں تھے، تب انہیں تسلی دینے کے لیے اللہ نے یہ سورہ نازل کی۔ یاد رکھو ہم اس نبی کی امت ہیں جسے حوض کوثر ملی ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ کیا ہم اس سے پانی پی پائیں گے؟ کیا ہم اس سے پانی پینا نہیں چاہیں گے؟ حوض کوثر کا پانی ہم پی سکتے ہیں؟ وہ پانی نیک لوگوں کے لیے ہے۔ امید کرتا ہوں اب جب آپ نماز میں سورہ کوثر پڑھیں گے تو آپ کو وہ منظر اور اللہ کا وعدہ یاد آئے گا۔ ہمارا مقصد ہے قرآن کو آسان بنانا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ویڈیوز بناتے رہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل ایمان وائبز کو لازمی سبسکرائب کریں۔